السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا خادم عبدالمجید۔ آج پھر ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دور والے مریض کی تشخیص کا نہایت ہی آسان عمل، جس کو صرف عاملین حضرات ہی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ جو شخص عملیات کا کام کرتا ہے اس فن سے وابستہ ہوتا ہے، اس کے اصول و ضوابط سے وہی بندہ واقف ہوتا ہے، تو اس عمل کو صرف عاملین حضرات ہی یوز کر سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ عمل بتانے سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ عمل ہے کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین قاف کا۔ حروف مقطعات میں سے یہی حروف، ان کو ہی عمل کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد 41 بار آپ ان کلمات کو پڑھیں، کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین قاف 41 بار، اور خلوت کے اندر ہوں، مریض کا اور اس کی والدہ کے نام کا تصور رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ آخر کے اندر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو شروع کے اندر یوں ہوگا کہ اس عمل کے جو موکلات ہوں گے وہ آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالیں گے کہ مریض کے اوپر اس قسم کی مرض ہے، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ اس عمل کے اندر ترقی کرتے رہیں گے، بار بار آپ اس کو کرتے رہیں گے، تو اس عمل کے جو موکلات ہوں گے وہ آپ کے کانوں میں آواز دیں گے کہ مریض کے اوپر جادو ہے یا اس کے اوپر کیا ہے، جنات ہے۔ تو یہی چند کلمات ہیں، ان کو آپ نے اپنے عمل کے اندر استعمال کرنا ہے دور والے مریض کی تشخیص کے لیے۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے، میں بھی اپنے ہی استعمال میں اس کو لاتا ہوں دور والے مریضوں کے لیے۔ ساتھ ساتھ آپ یوں کریں کہ دور والے مریض کی تشخیص کے لیے نا اس سے کچھ علامات بھی پوچھیں کہ بھئی آپ کو کیا ہوتا ہے۔ اب جادو کی علامات بھی آپ کو مستحضر ہونی چاہیے اور جنات کی علامات بھی آپ کو مستحضر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نیند کے اندر جھٹکے لگتے ہیں، جیسے ہی سوتا ہوں تو فوراً جھٹکا لگا بڑے زور کا، نیند اکھڑ گئی۔ اب یہ جھٹکے لگنا یہ جادو کی علامت بھی ہوتی ہے اور جنات کی علامت بھی ہوتی ہے۔ یا بسا اوقات خون کے چھینٹے آتے ہوں تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اس کے اوپر کپڑوں کے اوپر خون لگ جاتا ہے، یا گھر کی دیواروں کے اوپر یا برتنوں کے اندر خون آ جاتا ہے، بال آ جاتے ہیں، تو یہ علامت ہوتی ہے جادو کے اثرات کی۔ یا پھر بسا اوقات مریض کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، تھوڑے سے کٹ جاتے ہیں، بسا اوقات زیادہ کٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی علامت ہوتی ہے جادو کے ہونے کی، کہ یہ بھی شیاطین کی شرارت ہے، جادو کے اثرات ہیں مریض کے اوپر۔ اور بسا اوقات کندھے بھاری ہوتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے جنات کے ہونے کی۔ بسا اوقات کوئی آواز آتی ہے کانوں میں، لیکن ایسی آواز آتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس نے کیا بات کی ہے میرے ساتھ، بس اچانک آواز آ گئی کان کے اندر، یہ بھی جنات کے علامات ہیں۔ بسا اوقات آدمی چل رہا ہوتا ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے، اے فلانے، پیچھے سے مڑ کے انسان دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی جنات کی علامت ہوتی ہے۔ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، اتنا احساس ہو جاتا ہے، لیکن جب آدمی پیچھے دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یہ جنات کی علامت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عامل کو جادو اور جنات کی علامات جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ جادو ہے یا جنات ہے۔ تو جب دور والے مریض کی اس طریقے سے تشخیص کرے گا، یعنی علامات بھی پوچھے گا
اور اس عمل کو بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس سے یقینی طور پر مریض کی مرض معلوم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے علاج کا۔ دیکھیں، علاج سے پہلے تشخیص ضروری ہے۔ اب ڈاکٹروں کے پاس جو جاتے ہیں نا علاج کے لیے، تو ڈاکٹر بھی کیا کرتے ہیں؟ پہلے تشخیص کرتے ہیں، بلڈ چیک کرتے ہیں، شوگر چیک کرتے ہیں، سارے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، خون کے ٹیسٹ، پیشاب کے ٹیسٹ، پھر وہ الٹرا کرتے ہیں، پھر جا کے بتاتے ہیں کہ یہ مرض ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو عامل کو بھی تشخیص کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی تشخیص صحیح ہوئی تو علاج بھی صحیح ہوگا، اگر تشخیص میں خطا ہوئی تو پھر علاج بھی آپ کا کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور بڑی بات یہ ہوگی کہ لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اعتماد لوگوں میں بنے اور میں کام کروں، باقی پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اصل تو انسان لوگوں کی خدمت کرے۔ تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ تشخیص کو اچھے طریقے سے سیکھیں، اور اس کے جو وظائف ہیں ان کی زکوٰۃیں بھی آپ دیں۔ کپڑے کے اوپر تشخیص کرنا آتی ہو، علم العادات کے ذریعے سے آپ تشخیص کر سکتے ہوں، یہ بازو ناپ کے بھی آپ تشخیص کر سکتے ہوں، ٹھیک، مریض کے کپڑے کے اوپر تشخیص کر سکتے ہوں۔ کپڑے میں کیا ہوتا ہے؟ مرد کا کرتا اور عورت کا دوپٹہ جو 24 گھنٹے اس کے جسم پر رہا ہو۔ تو ان طریقوں سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں۔ نقش ہوتے ہیں، ان نقوش سے بھی آپ تشخیص کر سکتے ہیں کہ نقش مریض کے ہاتھ میں دیں اور مٹھ بند کروائیں اور اس کی آنکھیں بھی بند کروائیں، پھر آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 34 کے نقش سے تشخیص ہوتی ہے، سورہ اخلاص کا نقش ہے، اس سے بھی تشخیص ہوتی ہے۔ تو کافی اس طرح کے اعمال ہیں، نقوش ہیں، جن کو لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مریض کی مٹھ میں دیے جاتے ہیں۔ مرد ہو یا بچہ ہو تو دائیں مٹھ میں، عورت ہو تو بائیں مٹھی میں۔ پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ مریض کو جھٹکے لگتے ہیں، یا طبیعت گرم ہوتا ہے، یا اس کے کندھے بھاری ہوتے ہیں، یا اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، تو پھر وہ جادو ہے یا جنات ہے۔ پھر عامل کو اچھے طریقے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس عمل کے اندر جن بھی حاضر ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسے اعمال پھر عاملین کو ہی کرنے پڑتے ہیں، عام لوگوں کو ایسے اعمال سے بچنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر جن حاضر ہو گیا اور عام بندہ ہو تو لا مالا اس کا کوئی نہ کوئی نقصان کر دے گا۔ تو ضروری ہے تشخیص کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی زکوٰۃیں ادا کی جائیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ باقی میرے تشخیص کے میں نے اعمال بتائے ہوئے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے کیسے تشخیص کرنی ہے، سورہ مزمل سے کیسے تشخیص کرنی ہے، تو میرے چینل پر وہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔